میرے پاس پامسٹری بھی ہے، سائیکک پاور بھی ہے، میں ایسٹرل ٹریولنگ کر سکتی ہوں، جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی روح نکل کے جا کے کہیں اور چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس پریڈکشنز بھی ہیں، یعنی اگر مجھے ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ نے میسج بھیجا، جو کہو گی پورا ہو جائے گا، زبان کو کنٹرول کر لینا۔ میری وہ بھانجی ایک طرح کی سمجھے تھی، میں نے کہا اتنا لمبا پاؤں کا ناخن رکھا ہے، ٹوٹ جائے گا، کہ لگی نہ بولے آنٹی آپ بولتی ہیں، اور پورا یوں مڑی ہے اور دیوار سے اس کا ناخن لگا اور ٹوٹ گیا۔ کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر لالا رخ اللہ کے کام کر رہی ہیں، لوگوں کی مدد کر رہی ہے، تو وہ فری میں بھی کر سکتی ہے، پیسے لے کر کیوں؟ السلام علیکم، نور پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں عبداللہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا رخ صاحبہ، جو پی کے خاتون کے نام سے بہت مشہور ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں تمام حال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ پامسٹ ہیں، سائیکک پاور ہے آپ کے پاس، کیا ہے؟ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس 5 سے 6 چیزیں ہیں۔ میرے پاس پامسٹری بھی ہے، سائیکک پاور بھی ہے، میں ایسٹرل ٹریولنگ کر سکتی ہوں، جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی روح نکل کے جا کے کہیں اور چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس پریڈکشنز بھی ہیں، یعنی اگر مجھے ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ پہلے اللہ تعالیٰ نے میسج بھیجا، جو کہو گی پورا ہو جائے گا، زبان کو کنٹرول کر لینا۔ اور یہ میرے ساتھ 10 سال 15 سال ہوتا رہا۔ میں کسی کو کہتی تھی نا، ایسے مذاق میں بھی کہہ دیتی تھی، یار تیری تو ٹانگ ٹوٹ جائے، اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی۔ تو میں اب بہت، آپ کو کسی نے کہا نہیں کہ آپ کی کالی زبان ہے؟ بہت لوگوں نے کہا، مطلب میری وہ بھانجی ایک طرح کی سمجھے تھی، میں نے کہا اتنا لمبا پاؤں کا ناخن رکھا ہے، ٹوٹ جائے گا، کہ لگی نہ بولے آنٹی آپ بولتی ہیں، اور پورا یوں مڑی ہے اور دیوار سے اس کا ناخن لگا اور ٹوٹ گیا۔ ایک جاننے والا تھا، اسے میں نے ہیلپ مانگی، اس نے نہیں کی، 2 دن بعد اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ میں نے اس سے، میرے بڑے برے حالات تھے، بڑے برا ٹائم گزر رہا تھا، میں نے کہا کتنا خرچہ آیا؟ کہتا ہے 5,000۔ میں نے کہا میں نے آپ سے 5,000 ہی ادھار مانگا تھا نا؟ کہتے جی۔ میں نے کہا وہی خرچہ آ گیا نا۔ ایسے ہوتا تھا۔ تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، بہت رحمتیں دی ہوئی ہیں، اور یقین مانو میں کسی کے لیے تسبیح یہاں بیٹھ کے نا، مطلب میرے دل سے جو چیز نکلتی ہے وہ میرے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر لالا رخ اللہ کے کام کر رہی ہیں، لوگوں کی مدد کر رہی ہے، تو وہ فری میں بھی کر سکتی ہے، پیسے لے کر کیوں؟ اس لیے کہ میں بیوہ ہوں، میرا بیٹا بھی نہیں ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں جو خود کما رہی ہیں اور خود کھا رہی ہیں۔ 5 سال انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے، اور مجھے بہت برا لگا، کیونکہ 27 سال میں نے نوکریاں کر کے اپنے بچے پالے ہیں۔ انہوں نے کہا امی ہم پہ فرض ہے، لیکن اللہ سے جب یہ شروع ہوا نا سلسلہ، تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا میں اس وقت پیسے لے سکتی؟ تو میں جو ہے نا، ایکچولی یہ جو پیسے لیتی ہوں یا فیس لیتی ہوں، وہ میں اپنے ٹائم کی لیتی ہوں، کیونکہ میں اپنا وقت دے رہی ہوں۔ دیکھیں مولوی آتے ہیں نا، آپ کے بچے کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، ہدیہ لیتے ہیں، دکانوں پہ قرآن پاک ہدیہ دے کے آپ لیتے ہیں، یا آپ اٹھا کے ایسے ہی گھر لے آتے ہیں، جائے نماز دینے جاتے ہیں۔ اللہ کا کام ضرور ہے، لیکن اس میں میرا ٹائم بھی لگ رہا ہے، تو یہ اس کی فیس ہے۔ تھینک یو۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ کبھی کوئی ایسا کلائنٹ آیا ہو جس نے آپ کو پیمنٹ کر دی ہے، لیکن آپ سے اس کا کام نہیں ہوا، تو آپ نے اس کو پیمنٹ واپس کی ہو؟ ہاں جی بالکل، میں واپس کر دیتی ہوں۔ اور دیکھیں کام ایسا نہیں ہوتا، میں کام صرف وہ لیتی ہوں جس طرح کہ میں نے ان کو ڈائریکشن بتانی ہے۔ فار ایگزامپل، ایک بہت عجیب سا کیس میرے پاس اس وقت آیا ہوا ہے۔ ایک خاتون ہے جن کے بھائی گم ہوئے ہوئے ہیں 20 سال پہلے، اور وہ ایک کیس سارا میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ کیا ہوا، کیوں وہ بھاگا، اور وہ کہاں ہے، اور ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب اس میں اپنی ایسٹرل ٹریولنگ استعمال کرتی ہوں، میں مجھے علاقوں میں جا کے اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ یہ جب میں لیٹتی ہوں بستر پہ، تو اس کا ایک پورا پروسیس ہے جو کرنا پڑتا ہے، جس کے ذریعے میں جا کے ان کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ گلگت اور چترال کے علاقوں میں ہیں، لیکن کتنے بڑے بڑے علاقے ہیں، اتنے پہاڑ ہیں، کہاں ہیں۔ میں نے اس کی پھر تصویر منگوائی، کیونکہ میرے فون میں کچھ پرابلم ہوا تھا، کیونکہ مجھے اس کی شکل، اب 20 سال بعد اس کی شکل بھی بدل گئی ہوگی۔ اب ان کو ڈھونڈنا یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو اگر میں نے اس کو پہلے یہ کہہ دیا کہ اس کی کوئی 100% گارنٹی نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، انہوں نے کہا آپ پھر بھی ٹرائی کریں، اگر ہو جاتا ہے الحمدللہ، اگر نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں۔ اور وہ مجھے اتنی فیس بھیجتی ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیے گا کہ ملکی حالات کس طرف جائیں گے؟ مہنگائی کا طوفان بھرپا ہوا ہے، غریب آدمی مہنگائی برداشت نہیں کر رہا، یہ حالات کس طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि मैं तो हैरान हूँ कि तुम क्या बातें कर रहे हो. हम तो पॉश एरिया में रहते हैं ना, हमें गरीबों का क्या पता बेचारे कि उनके ऊपर क्या गुजर रहा है. तुम किसी गरीब से मिले हो? मैं खुद गरीब हूँ. हाँ, मैं भी गरीब हूँ वैसे तो, लेकिन आज मेरी बेटी गई तो कह रही थी कि अम्मी पेट्रोल भराने गई तो 30 गाड़ियाँ खड़ी थी, और कहती है कि मैं हैरान थी कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया और पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल गाड़ियों की लाइनें लगी हुई. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. मैं गई इधर से कुछ सामान लेने, केक्स एंड बेक्स के अंदर 18 लोग खड़े हुए थे. शिजान बेकरी पे चले जाओ 50 लोग खड़े हुए हैं. फाइन स्टोर पे चले जाओ 100 बंदा खड़ा हुआ ये है. जितने बड़े बड़े स्टोर हैं इन पे रश लगा हुआ है, लेकिन गरीब आदमी पिस रहा है, अमीर नहीं पिस रहा. मैं गरीब की बात कर रहा हूँ भाई. तो जिस मुल्क में आप इस तरह के लोगों को लाओगे और बार बार लाओगे, देखो 40 साल हो गए हैं, ठीक है ना, जो जितना मुझे याद है 40 साल से तो मैं देख रही हूँ यही रोने रोए जा रहे हैं. भुट्टो साहब भी आए थे, उन्होंने यही कहा था, रोटी कपड़ा और मकान. भुट्टो साहब ने यही नारा लगाया था ना, तब से आज तक किसी को रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिला. तो हम कौन सा रोना रो रहे हैं? ये सारा एक ड्रामा है, ये सारा एक प्री प्लान्ड तरीका है जिससे कि ये लोग जो है ना गरीब को गरीब ही रखना चाहते हैं. तो मुझे बताएं कि हालात बेहतर होंगे या बदतर से बदतर होते जाएंगे? इंशाल्लाह मेरी प्रेडिक्शन है अगस्त में इमरान खान आएगा और इस दफ़ा वो बहुत कोशिश करेगा. आपको अभी भी उम्मीद है कि इमरान खान वापस आएगा? यस 100%. मतलब अगर मैं नहीं होगी तो इमरान खान नहीं आएगा ये तो नहीं हो सकता ना. हम साथ साथ नहीं जा रहे, वो आएंगे. इमरान खान के आने के बाद हालात बेहतर होंगे? देखो एकदम से नहीं होंगे, एकदम से नहीं होंगे. अगर तुम्हें इन्फेक्शन हो गया है, तुम्हें कोई बहुत बुरी बीमारी है, मैं पहले कैंसर का मिसाल देती थी लोगों को कि कैंसर है, पाकिस्तान को है कैंसर, ठीक है, मेरा वाला नहीं, लाइलाज नहीं, इसका इलाज है, लेकिन यहाँ इलाज करने वाला नहीं है हमें मिल रहा. अगर इलाज करा जाए तो कैंसर बहुत आहिस्ता 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 और बहुत महंगा होता है. इमरान खान ने पहले 2-3 स्टेप्स लिए हैं, लेकिन उसको गिराया इसीलिए गया है क्योंकि हमारे जो इसको कहते हैं एक वर्ड होता है प्रोटोको, हम चाहते यही हैं कि इस मुल्क में गुर्बत रहे. जब तक गरीब नहीं रहेगा अमीर कैसे पता लगेगा और एंजॉय कैसे करेंगे, उनके कंट्रोल में वो कैसे आएंगे. जी नाज़रीन, आपने लाला रुख साहिबा की तमाम गुफ्तगू सुनी. उन्होंने इमरान खान के आने की नवीज़ सुना दी कि अगस्त में इमरान खान साहब आएंगे और हालात बेहतर होंगे. इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त. आपका मेरा खुदा हामी नासिर.